السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد فقد قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم حاضرین کرام، اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن حج۔ حج مختصراً یہ کہ 5 دن کے حج ہے، 5 دن حج کے بس 8، 9، 10، 11، 12 یہ دنوں میں حج ہوتا ہے، اور حج کے مقامات جن مقامات پر ہوتے وہ 4 ہیں: مکہ مکرمہ، منی، عرفات، مزدلفہ۔ 4 جگہوں پر حج کی ادائیگی ہے۔ لوگ حج کے سفر پر جاتے ہیں تو بہت سی کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک ہے کہ صرف 5 دن بھی ایک سوئی سے عبادت میں لگنا مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے۔ 5 دن ایک سوئی سے تلبیہ پڑھتے ہوئے، قرآن مجید پڑھتے ہوئے، دعاؤں میں 5 دن گزار دیں مشکل ہے۔ 5 دن بھی باتوں میں، سونے میں، خرید و فروخت میں، ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے 5 دن ایک سوئی سے حجاج کرام کو اللہ کی طرف متوجہ رہنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک بات یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری میں عام طور پر یہ ہوتا ہے، دیکھنے میں آتا ہے کہ جب لائن میں ٹھہرے ہوئے ہیں لوگ تو ایک ہاتھ میں چپل رہتی ہے اور ایک ہاتھ میں موبائل رہتا ہے۔ کیوں ٹھہرے ہوئے لائن میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے کے لیے۔ بولو آپ کتنی غلط بات ہے یہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ رہے ہیں سلام کرنے کے لیے، ایک ہاتھ میں چپل ہے اور ایک ہاتھ میں موبائل لے کے جا رہے ہیں، لائن میں بس فوٹو لیتے جا رہے ہیں۔ بس ہو جاتی تھی، کیا کتنی گندی حرکت کر رہے ہیں، کیسے مقام پر کر رہے ہیں گندی حرکت۔ موبائل، تصویر کشی، تصویر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے، بالکل سامنے سے بھی فوٹو لے رہے ہیں۔ جس ذات گرامی نے یہ بات کہی تھی کہ سب سے زیادہ سخت عذاب قیامت کے دن تصویر بنانے والوں کو ہوگا، ان کے سامنے تصویر کشی ہو رہی ہے۔ اب بولو اتنا پیسہ خرچہ کر کے، اتنی محنت اٹھا کے، الٹا گناہ ڈال لے گیا تھا۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، اور ناراضگی چیز ہے نا، تصویر کشی کر رہے ہیں۔
ایک زبردست گندگی آ گئی ہے ہمارے پاس، تصویر کشی کی گندگی، حتیٰ کہ جنازے کو اور میت کو نہلانے کو کفنانے کی بھی تصویر کشی چل رہی ہے۔ اتنا گندگی اتنی گھس گئی ہے، برائی اتنی گھس گئی ہے۔ دوستو بھائیو، بچنا چاہیے اس سے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ عام طور پر ہمارے ذہنوں میں آتی ہے بات، ارے بڑے بڑے عالموں کی، علماء کی بھی تصویر آتی ہے، وہ جو تصویر آتی ہے وہ لی جاتی ہے تصویر، انہوں لیتے نہیں، ان کی تصویر لی جاتی ہے، ان کو پتہ بھی نہیں، ایسے کئی اللہ والے ان کی تصویر ہے جنہوں نے مستقلاً روکا ہے امت کو غلط ہے کا، لیکن ان کی تصویر کشی کر دی گئی، ہو گیا، فوٹو بنا دی گئی، ایسا ہے قصہ، ناجائز، بہرحال ناجائز ہے۔ اور ایک بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ رمی کے بعد میں، کنکر مارنے کے بعد میں عام طور جو کرتے ہیں وہ بال منڈانے کا مسئلہ ہے، قربانی کا مسئلہ، پھر بال منڈانے کا مسئلہ۔ قربانی ہو گئی تو پھر بال منڈائے جاتے ہیں۔ بال منڈانے میں بال، سر کے بالوں کی اتنی اہمیت نہیں ہے لوگوں کے پاس جتنا داڑھی کے بالوں کی اہمیت ہے، یعنی جلد سے جلد داڑھی کٹانا، حج کر کے داڑھی کٹا رہے، کیا ہے، کیسا حج ہے، کیسا عمرہ ہے، کیا ہے؟ بالکل پکی بات ہے، داڑھی کٹانا حرام ہے۔ عاشق الہی صاحب بلند شہر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ حجاج کرام کو سر کے بال کٹانے کی اتنی فکر نہیں رہتی جتنی داڑھی کے بال کٹانے کی، حج کرنے کے بعد، قربانی کے بعد۔ کیا ہے دوستو، کیسی صورت ہے صاحب؟ یہ باتیں اپنے دوست احباب میں جو جا رہے ہیں ان کو یہ بات ہے پہنچائیے، کتنی بری بات ہے۔ اور ایک بات، ایک ہے بال کم کرنا اور ایک ہے بال پورے ختم کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک پسندیدہ جو چیز ہے وہ ہے بال پورے ختم کرنا، منڈا دینا، منڈانا، کترنا نہیں۔ تو وسلم نے دعا دی، رحم اللہ المحلقین، اللہ بال منڈانے والوں پر رحم فرمائے۔ کسی نے کہا اور بال کترنے والے پر، تب بھی یاد دلانے پر بھی آپ نے فرمایا رحم اللہ المحلقین، بال منڈانے والے پر، نے حجامت، جو ہمارے محاورے میں چگنی انڈی ہوتے نا، اس کے لیے دعا دی وسلم نے۔ پھر تیسری مرتبہ بھی آپ وسلم نے فرمایا رحم اللہ المحلقین، بال منڈانے والے پر اللہ رحم فرمائے، 3 مرتبہ وسلم نے دعا فرمائی۔ چوتھی مرتبہ فرمایا والمقصرین، بال کترنے والے پر بھی اللہ رحم فرمائے۔ آپ وسلم کا پسندیدہ چیز بال پورے ختم کرنا۔ بعض لوگوں کو میں نے بھی دیکھا عمرہ کر رہے ہیں، بال نہیں کاٹ رہے ہیں، بس 1-2 بالا کاٹ رہے ختم، 1-2 بالا کاٹ لی، کیسے جیسے ویسے بالا رکھے ہوئے۔ اتنی محبت ہے بالوں سے، اتنی محبت ہے بالوں سے، اللہ اس کے رسول سے محبت نہیں ہے۔ عمرے پہ عمرے کر رہے ہیں، بال جیسے کہ ویسے رکھے ہوئے۔ تو اس کے طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز پسند ہے وہ بالکل بال ختم کر دینا، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دعا فرمائی ہے۔ اور ایک بات، لوگوں کی زبانوں پر ہے کیا خرچہ بڑھا دے رہے بھائی، کیا لوٹم لاٹھی چل رہی بھائی، کیا لوٹم لاٹھی چل رہی، وہاں خریدی کرنے گئے تو یہ خرید رہے ہیں، وہ خرید، وقت کیا لوٹ رہے بھائی، حاجیوں کو تو لوٹ رہے ہیں۔
آپ لٹ رہے ہیں کو آپ لٹ رہے ہیں کو آپ سوال یہ ہے آپ کو کون بولے 50 جانمازہ لانے کے لیے؟ آپ کو 50 تھان کپڑے کے تھان لانے کے لیے کون بولے؟ آپ کو سونے کی خریداری کے لیے کون بولے؟ آپ یہ جو خریداری کر رہے ہیں یہ کون بولے؟ کون آپ کو ہے نا یہ؟ اچھا یہ سب خریداری کر کے پورے جیباں خالی کر کے ایئرپورٹ پہ منت سماجت کرتے رہتے ہیں دادا کرام، وہ وزن ویٹ بڑھ جا رہا صاحب کیسا کرنا، تم ڈال لو تم ڈال لو تم ڈال لو تم ڈال لو، کہ وہ سب بھرے ہوئے سب لبا لب بھرے ہوئے تب کے تھیلے، جتنا وزن دیا گا اس سے 1 2 10 12 کلو 15 کلو بڑھا ہوا دے دے۔ ابھی نے اس کو نہیں میرے کو نہیں، آپ اس کو آفیسر کو صاحب کرو، کیا کہا جائے، کیا عمرہ کر رہے ہیں آپ ارے کیا ہے صاحب، کون سا کیا طریقہ ہے صاحب؟ غلط طور پر دھوکے کے ذریعے سے چیزیں لائی جا رہی ہیں جو ممنوع ہے۔ کیا ہے؟ حج کر کے آ رہے ہیں، عمرہ کر کے آ رہے ہیں، حج کا کوئی اثر نہیں ہے، کوئی اثر نہیں ہے آپ کی ذات اپنی ذات پر، ابھی بھی چیزوں سے محبت ہے، اللہ سے محبت نہیں ہے آپ کے پاس۔ اچھا جہاں تک کھانے پینے کا مسئلہ ہے، خرچہ آ رہا ہے، جانے آنے کا خرچہ ادھر ادھر خرچہ آ رہا ہے، بہت بڑھ گیا بہت بڑھ گیا، بول رہے ہیں کیوں؟ یہ جتنا آپ کے لیے ضرورت ہے وہ ضرورت کے اوپر جو خرچہ لگا رہے ہیں آپ، وہ خرچ کا پورا ثواب ہے آپ۔ امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، عائشہ تمہارے لیے اجر اتنا ہے جتنی تمہاری تھکاوٹ ہوگی، تمہاری محنت ہوگی، اور تمہارا جتنا خرچ ہوگا نا وہ خرچ کے حساب سے اور تمہاری تھکاوٹ کے حساب سے محنت کے حساب سے تم کو اللہ اجر دیں گے۔ جتنا خرچ کرو گے وہ خرچ کا پیسہ ملے گا، کھانے پینے میں جانے آنے میں جو خرچ وہ خرچ کا پورا پیسہ ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النفقۃ فی الحج، حج کا نفقہ ایسا ہے جو گویا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، جہاد میں خرچ کر رہے ہیں، اور فرمایا 1 درہم 700 درہم کے برابر وزن ہوگا قیامت کے دن۔ 1 روپے کا خرچ 700 روپے کا خرچ لے لو آپ اللہ کے پاس۔ یہ چیز ذہن میں رکھو صاحب، ابھی وہ ہو رہا یہ ہو رہا یہ ہو رہا، کیوں ایسا بول کے ثواب ضائع ہو جا رہا ہے؟ نہیں بول رہا، اور ریٹ تو کم نہیں ہو رہا لیکن آپ اپنا ثواب کم ہو جا رہا ہے اس سے۔ آپ خاموش خوش دلی سے خرچ کر لیتے تو اللہ کے پاس ثواب تھا، آپ اللہ کے لیے کر رہے تھے نا، ثواب اللہ کے۔ اور اسی طرح دھکم پیل آگے پیچھے دی، بالخصوص منی میں ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے مسائل ہے، چڑھنے اترنے میں گاڑی میں مسائل ہیں، دھکم دھکی ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے کہا ومن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اللہ کے بندو جھگڑو مت، ہوتا ہے حالات ایسے آتے ہیں تو ہجوم ہے، کثرت ہے، حالات آتے ایسے برابر آتے، اس وقت میں ہی صبر کرنا بڑی بات ہے، صبر کر لو، لڑو مت، غصے کو چھوڑ کے جاؤ، صبر کو لازم کر لو، حلم بردباری اپنے اندر آ جائے، درگزر چند دن کی تو بات ہے میرے دوست، یہ ایک بات ہے۔ اور ایک بات، مسائل کے ساتھ کریں، بالخصوص کئی جگہ ایسے ہوتا ہے
مزدلفہ کا جو قیام ہے صبح صادق سے لے کے طلوع آفتاب تک بہت سے بندے، سینکڑوں حاجی اس مزدلفہ کے قیام کا ذہن میں نہیں ہے کب سے کب تک قیام کرنا. بس رات میں آ گئے، ٹھہر گئے، سو گئے، نکل گئے، فجر نماز جا کے مینا میں پڑھا جائے گا. واجب ہے صاحب مزدلفہ کا وقوف، وہ معلوم ہی نہیں. چلے ارے صبح صادق سے لے کے طلوع شمس تک وہاں رہنا ہے، سورج طلوع ہونے تک رہنا ہے وہاں پر، وہی ہے وقوف. آپ رات میں ٹھہرے مانا نہیں ہے اس کا، وہ وقت ہے اس کا فاصلہ. چلو 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 ٹھیک ہے، چلو 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 ریلا چلے جا رہا. کیا اتنی بات نہیں معلوم کر لیتے آپ؟ اتنی بات معلوم نہیں کر لیتے آپ؟ مسائل نہیں معلوم کر لیتے آپ؟ اور اسی طرح کنکری مارنے کا 12 اور 13 کو جو کنکری 11 اور 12 کو جو کنکری مارنے کا وقت ہے وہ زوال شمس کے بعد ہے. لیکن وہاں پہ لکھا ہوا ہے، لوگ لکھ دیے وہاں پر، علماء وہاں کے بول دیے 24 گھنٹے آپ رمی کر سکتے. آپ صبح میں دھڑا جا کے مار لیا، نہیں وقت نہیں ہے اس کا، زوال شمس کے بعد ہے. معلومات کر لینا چاہیے، ہر قدم پہ کسی پوچھ لینا چاہیے. یہ ایک بات ہے. دوسری بات، کتنے ملیں گے میرے دوستو امت کے اندر جن پر حج فرض ہو گیا ہے لیکن حج نہیں کر رہے ہیں. جیسے بے نمازیوں کی بھرمار ہے نا، بے نمازیوں کی بھرمار ہے امت کے اندر، نے ہزاروں بے نمازی ہیں، ویسے ہزاروں حج کیے بغیر ہے جن پر حج فرض ہو گیا، حج فرض ہوگا لیکن حج نہیں کر رہے. کیا کر رہے ہیں بولے تو نہیں، عمرہ کر لیا، عمرہ کر لیا میں، عمرہ جا کے عمرہ 2 مرتبہ گیا، 3 مرتبہ گیا عمرہ. عمرہ کیا فرض ہے؟ حج فرض ہے. اب ایسے لوگوں کے بارے میں مجھے جانکاری ہو رہی ہے، میں ملاقات کر رہا ہوں ان لوگوں سے جو دیندار ہیں، دیندار سمجھے جا رہے ہیں، 5 وقت کے نمازی، متشرع، دین کی بات سننے والے، سنانے والے، تقوی کی بات کرنے والے، اور اللہ نے خوب نوازا ہے ان کو. میں نے ان سے پوچھا حج کرے گا تو نہیں نہیں نہیں. چلے جاؤ نا سب، حج فرض ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے نا بھائی. خاتمہ کفر پر ہونے کا خطرہ ہے حج فرض ہونے کے بعد اگر حج نہیں کرے تو. کیا ہونے کا ہے؟ ایمان سے ہٹ کر خاتمہ ہونے کا خطرہ ہے، یہودیت یا نصرانیت پر موجائز کا خطرہ ہے حج فرض ہونے کے باوجود حج نہیں کرے تو. اتنی ڈینجر چیز ہے. لیکن حج نہیں کرنا، اور ہمیشہ بولتے کیا آ رہے ہیں، نہیں ذرا مسئلہ ہے اگلے سال انشاءاللہ میں حج کر لیتا ہوں. ذرا کیا پرابلم ہے؟ میں نے ایک سے پوچھا آپ کو کیا پرابلم ہے، کیا تکلیف، کیوں نہیں جا رہے آپ؟ نہیں تھوڑا گچیاں آ گئی جی میرے کو. کیا گچیاں ذرا بولو نا. گچیاں وہ تو حیدرآباد کی زبان ہے، گچیاں ہیں. کیا گچیاں ہیں آپ کو؟ صاحب وہ تھوڑے ملگیاں لے لیا، میں ملگیاں خرید لیا، 55 لاکھ میں ملگیاں لے لیا، ابھی 15 لاکھ دینے کا ہے، اس کو پیسے ایڈجسٹ کر رہا ہوں. تو کیا قیب کر رہے ہیں؟ کام ہے قیب کر رہے ہیں آپ؟ کون لو بولا آپ کو؟ کون کرو بولا آپ کو؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ نحوست ہے، خدا کی مار ہے، تف ہے ایسی دولت پر، ایسی تجارت پر. لعنت بھیجو یار ایسی تجارت کے اوپر، ایسے کاروبار کے اوپر. لعنت ہے میرے دوستو، تف ہے. ارے اللہ نے سب کچھ دے دیا، گھر دیا، کاروبار دیا، نوکری دیا، اولاد دیا، سب کچھ دیا، بے تحاشا ننینوں کا پھیر ہے، حج سے رک رہے ہیں.
ایسے امت میں ایک نہیں ہزاروں ملیں گے آپ کو، حج فرض ہوگا لیکن حج کرنے والے نہیں ہیں۔ پھر بول رہے ہیں یہ اللہ، یہ حالات بہت خراب ہو گئے، حالات بہت خراب ہو گئے، اور واقعی بہت دشمنی کر رہے ہیں، بہت دشمنی ہو رہی ہے مسلمانوں کے ساتھ میں۔ بات بولو، مسلمان ہے بول کے نہیں ہے، مسلمان اسلام پہ نہیں ہے بلکہ ہو رہے تو حالات ہی، مسلمان اسلام پہ نہیں ہے، مسلمان اسلام پر رہتے تو یہ حالتیں نہیں آتے۔ بادشاہ بول رہے ہیں آپ، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دشمن کون تھا؟ بادشاہی تھا نا، حکومتی تھی نا دشمن آپ کی، حکومتی فیصلہ ہی تو تھا کہ سیدنا ابراہیم کو آگ میں ڈالا جائے، فیصلہ حکومت کا تھا نا، وہ آگ حکومت کے فیصلے سے بھڑکائی گئی تھی نا، بادشاہی مخالف تھا نا ابراہیم علیہ السلام کا۔ موسیٰ علیہ السلام کا مخالف کون تھا؟ بادشاہی تھا، حکومت ہی تھی مخالف۔ انجام کیا ہوا؟ انجام کیا ہوا؟ سب کو معلوم انجام کیا؟ قرآن موجود، پڑھی آپ قرآن۔ ہزاروں حج کرنے والے مالدار حج نہیں کر رہے ہیں، ہزاروں لوگ ہیں زکوٰۃ جن پر زکوٰۃ نہیں دے رہے، لاکھوں بے نمازی اس امت کے اندر، یعنی اللہ کے اہم فریضے سے منہ موڑے ہوئے۔ اب بولو بلائیں نہ ہو جی، مصیبتیں نہ آئے جی، تکلیفیں نہ، تو کیا ہوگا؟ بولو آپ، یہ تو اللہ کی ناراضگی ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا غالباً، آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ آج بھی حکومت کی مخالفت ختم ہو جائے گی، جیسے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکومتی فیصلے کے تحت ڈالا گیا تھا، بادشاہی فیصلے کے تحت آگ میں ڈالا گیا تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بادشاہ کے تعاقب ہی کی وجہ سے جی سمندر میں گئے تھے، لیکن کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہو گیا۔ خود کو درست کرو یار، تو باہر کو درست کرنے کے چکر میں بڑے یار، خود درست ہو جاؤ۔ ہمارے اندر جن پر حج فرض حج کرو، جن پر قربانیاں فرض واجب قربانی کرو، جن پر نماز فرض نماز اپنا درست کر لو یارو۔ باہر کی دنیا کو درست کرنے کے چکر میں لے کے گئے یارو، باہر کی دنیا کو درست کرنا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہم کو ہمارے پر جو فرض، ہم اپنے آپ کو درست کرنا ہے، اور اپنے آپ کو درست کریں گے تو باہر کی دنیا کو اللہ درست کر دیں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ قرآن مجید میں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ اس وقت تک اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ قوم اپنے اندرون کی حالت کو نہ بدلے۔ خود درست ہو جاؤ، اپنے آپ کو اچھا کر لو۔ ہمارے اندر ہماری صفحہ میں جو بغیر حج کے حج کر لو، بے نمازی نماز پڑھ لو، جو زناکار ہیں زنا سے توبہ کر لو، رشوت خور ہے رشوت سے توبہ کر لو، پھر باہر کے جو حالات ہیں مالک بدل دے گا اس کو۔ وہ اللہ کے ہاتھ میں، ہماری ہاتھ کی چیز ہم نے کر رہے ہیں، اللہ سے فرمایا اللہ آپ کے ہاتھ میں آپ کرو، میں کچھ بھی نہیں کرتا ہوں۔ یہ ہونے والا نہیں ہے، یہ ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ امت کے بڑے اقطاب ابدال اللہ والے دعائیں کرتے رہیں گے، نہیں ہوں گا کام میں۔ درست ہو جاؤ، خود اپنا گھر، اپنی ذات، اپنا محلہ، اپنے آپ کو درست کر لو، باہر کے حالات اللہ کے ہاتھ میں اللہ درست کر دیں گے۔ یہ قرآن مجید کا وعدہ ہے۔ اللہ ہم سب کو علم صحیح اور عمل صحیح صالح کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔